اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا شمار جلیل القدر انبیاء کرام میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ شرک، برائی اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ قوم لوط کا شہر سدوم کہلاتا تھا، جو آج کے مردہ سمندر کے قریب آباد ہے۔ یہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ بدکاری اور بے حیائی میں مشہور تھی۔ ان لوگوں نے ایسی برائی ایجاد کی جسے اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برے تعلقات قائم کرتے تھے۔ یہ گھناؤنا عمل اللہ کی نافرمان اور فطرت کے خلاف تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ لیکن قوم لوط نے آپ کی بات سننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے لوط، تم بڑے پاک باز بنتے ہو، اگر تمہیں یہ باتیں پسند نہیں تو ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ اپنی برائیوں میں اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب یہ قوم حد سے زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے حسین صورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ دراصل اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت لوط کو اللہ کے حکم سے اطلاع دینے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی خوبصورتی دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں میری قوم ان پر حملہ نہ کرے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ قوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور ان مہمانوں کو اپنے برے مقاصد کے لیے مانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم پاکیزگی چاہتے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ مگر وہ نہ مانے اور ضد پر قائم رہے۔ آخر کار فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ صبح کے وقت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر حکم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل ایمان جماعت کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل گئے، لیکن ان کی بیوی جو کافروں میں شامل تھی وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، زمین ہل گئی، ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان کو آن لیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ یوں وہ قوم جو اللہ کی نافرمان اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ آج بھی مردہ سمندر کے قریب وہ مقام موجود ہے، یہاں یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی اور گناہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور گناہ گار قوموں کو مہلت تو دیتا ہے، مگر جب وہ حد سے گزر جائیں تو عذاب آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، بے حیائی اور گناہوں سے بچیں اور ہمیشہ تقویٰ و پاکیزگی اختیار کریں۔